بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کا وہ عمل جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہے نہ 1000 حج، اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 1000 بار اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ آپ ذرا تصور کریں، اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ داری کریں لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشے کے قابل نہ ہو، کیا وہ واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جسے معاف کرنا اللہ کے قانون میں بھی شامل نہیں ہے؟ ہاں، ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ گناہ آخر ہے کیا؟ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا رب بڑا غفور اور رحیم اور بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے، اے میرے بندے، اگر تم گناہوں کا انبار لے کر آؤ تو لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا ایسا گناہ بھی ہے جو اس رحمت بھرے اعلان کے باوجود معافی کے قابل نہیں؟ ایک ایسا گناہ جو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہیبت ناک ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن نہایت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو کرنے والا شاید دنیا میں موج مستی کر لے، مزے کر لے، لیکن آخرت میں اس کا حساب ایسا خوفناک ہوگا کہ زمین آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی بخشے، بلکہ عذاب ہی عذاب، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعید نازل ہوئی ہے؟ اس گناہ کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو مکمل بھی سکائب مت کیجیے گا۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ایک ایسا جرم ان کے نامہ اعمال میں داخل ہو چکا ہے جس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دھاڑ مارے گی، تب احساس ہوگا یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اتنا دردناک عذاب رکھتا تھا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ گناہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ وہ گناہ جس کے کئی امتوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مگر وہ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ ناظرین، اب وقت آ چکا ہے اس رات سے پردہ اٹھایا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک گناہ ایسا ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے پامال ہونے کے کئی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں اور یہ دنیا و آخرت دونوں ہی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنے والا فرد زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بعض اوقات اسے قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے دل میں غصہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق دبانے والا شخص فوری طور پر خوشی محسوس کرتا ہے لیکن بعد میں اسے ذہنی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ آخر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، ظلم، دھوکہ دہی اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے، ان کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والا کا قیامت کے دن بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لینا پڑے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کے حقوق دبانے والوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ معاف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا تو فوراً معافی مانگے، حق لوٹائے، انصاف کو اپنائے، خود کو ظلم سے بچائے، صدقہ و نیک اعمال کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہترین زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ تو بعد خاص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ حقوق العباد وہ حقوق ہے جسے تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بات زبان سے یا اللہ
معاف کر دے کہہ دیا جائے سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا گیا وہ معاف نہ کرے، تب تک کے لیے گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نہ کسی کا مال دبایا، کسی کی غربت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ دے، کسی کا حق مارا، وہ دن اس کے نیک اعمال سے پورا کیا جائے گا۔ اگر اعمال کم پڑ گئے، دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو بندوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیم اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال و دولت کی حفاظت اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، نیکیوں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کے حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا یا کسی پر ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد پر مال کرنے والوں کے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، بس اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر لرز جانا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا دھوکہ دیا، پھر دنیا میں توبہ کیے اور معافی تلافی کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، مگر اس کا حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں تو آج ہی اس سے معافی مانگے، ورنہ کل حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ محترم ناظرین، آخرت میں بچنے کا صرف ایک ہی راز ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا دے، اگر مالی نقصان دیا ہے تو پورا کریں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا تو اس کی عزت بحال کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بلکہ اس شخص سے معافی مانگے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت، کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک کہ حقدار خود معاف نہ کرے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، آج ہی اپنے گناہوں کا حساب کریں۔ حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عزت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دوسرے کا حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار اور مہذب انسان بن جاتا ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، وہ کبھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دل کو روحانی سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، اسے لوگوں کے دلوں میں عزت ادا کرتا ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ آخرت میں کامیابی اور جنت کا انعام ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں کامیابی اور جنت داخلہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی حل کرے گا،
اللہ तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर फरमा देगा। अगर कोई शख्स दूसरों के हकूक़ अदा करता है, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी का हक़ नहीं मारता, तो क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान होगा और वह बग़ैर किसी रुकावट के जन्नत में दाखिल होगा। बरअक्स उसके जो लोग हकूक़ुल इबाद को नज़रअंदाज करते हैं, वो क़यामत के दिन शदीद खसारे में होंगे। इसलिए जो शख्स जन्नत में आला मकाम चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों के हकूक़ अदा करने में कभी कोताही ना करे। हकूक़ुल इबाद कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है। इस दीन में जहाँ इबादत का एहतमाम है, वहाँ मुआमलात और अखलाकियात को भी गैर मामूली अहमियत दी गई है। कुरान और सुन्नत में दो तरह के हकूक़ की बात की गई है, हकूक़ुल्लाह यानी अल्लाह ताला के हकूक़, और हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़। दोनों की अदायगी लाज़िम है, मगर बाद मौक़े पर हकूक़ुल इबाद को फ़कीयत दी गई है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ फरमा सकता है, लेकिन बंदों के हकूक़ बग़ैर उनकी माफ़ी के माफ़ नहीं होते। हकूक़ुल इबाद की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफ़लिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, वो शख्स जो ना दिरहम रखता हो ना दिनार, वो मुफ़लिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफ़लिस शख्स वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी, किसी को बहतान बांधा होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। उसकी नेकियां उन मज़लूमों को दे दी जाएंगी, और जब उसके पास नेकियां न बचेंगी तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम। ये हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि इबादत के बावजूद अगर हक़ुक़ुल इबाद की पामाली की हो तो इंसान का अंजाम बदतरीन हो सकता है। कुरान में हक़ुक़ुल इबाद कुरान मजीद में हक़ुक़ुल इबाद के मुतल्लिक़ चंद मिसालें बयान की गई हैं। नंबर 1, वालिदैन के हकूक़, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की है। सूरत लुक़मान आयत नंबर 14। नंबर 2, यतीमों के हकूक़, और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो बेहतरीन हो। सूरत आराफ आयत नंबर 152। नंबर 3, पड़ोसी के हकूक़, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीब हमसाया का हमेशा पहलू का साथी, मुसाफिर और तमाम गुलामों के साथ भी। सूरत निसा आयत नंबर 36। नंबर 4, तिजारत और इंसाफ, पैमाना और तराजू इंसाफ से पूरा करो, हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। बावाला सूरत नाम आयत नंबर 152। अहादीस में हक़ुक़ुल इबाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हक़ुक़ुल इबाद की अमली तफसीर थी। आपकी तालीमात में दर्ज पहलू नुमायाँ हैं। नंबर 1, खिदमत खलाक, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, बस अल्लाह को वही शख्स ज़्यादा महबूब है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। नंबर 2, पड़ोसी का ख्याल, हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत जिब्रील मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी वसीयत कर रहे थे, मैंने समझा उसे वारिस बना देंगे। बुखारी मुस्लिम। नंबर 3, मुसलमान का हक़, मुसलमान पर मुसलमान के 6 हकूक़ हैं। इस्लाम का जवाब देना, दावत कबूल करना, नसीहत करना, छीं का जवाब देना, इबादत करना, जनाज़े के साथ जाना। सही मुस्लिम। नंबर 4, झूठ और धोखाधड़ी की ममानत, जिसने धोखा दिया वह हम में से नहीं। हक़ुक़ुल इबाद की अक़साम पर हक़ुक़ुल इबाद को मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में तक़सीम किया जा सकता है। नंबर 1, अनफरादी हकूक़, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और आबरू की हुर्मत, आज़ादी राय इस्लामी हदूद के अंदर। नंबर 4, तजारत में ज़कात सदक़ात की अदायगी हक़ुक़ुल इबाद की खिलाफ वर्जी और इसका अंजाम इस्लाम में किसी का हक़ मारना, धोखा देना या किसी को तकलीफ़ देना सख्त गुनाह शुमार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई पर जुल्म किया माल या इज़्ज़त में, तो आज ही उसे माफ़ी मांग ले, वो दिन से पहले कि जब ना दिनार काम आएगा ना ही दिरहम। बुखारी। इस बात की गवाही है क़यामत के दिन इंसान सिर्फ अपने अमाल के साथ आएगा, और किसी के जुल्म के साथ क्या होगा तो उसकी नेकियों से बदला लिया जाएगा। इस्लामी रियासत की बुनियाद भी हक़ुक़ुल इबाद के तहफ़्फ़ुज़ पर रखी गई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक ऊँट के बारे में भी पूछ गछ होती थी कि कहीं वह भूखा प्यासा तो नहीं। नाज़रीन, हर मुसलमान पर लाज़िम है कि वह अपने अमाल का जायज़ा ले और देखे कहीं वो किसी का हक़ तो नहीं मार रहा। अगर ऐसा है तो फ़ौरी तौर पर तौबा करे, अगर मुमकिन हो तो हक़ अदा करे या माफ़ी मांगे। हक़ुक़ुल इबाद इस्लाम का एक बुनियादी जज्बा है। इनकी अदायगी न सिर्फ दुनिया में एक
پرامن معاشرہ قائم کرتی ہے بلکہ آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ جو قوم ان اصولوں پر عمل کرتی ہیں وہیں عدل، امن اور خوشحالی جنم لیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد کی صحیح معنوں میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔